کیا آپ نے بھی میری طرح سیلری آنے کے کچھ دنوں بعد اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا ہو اور یہ سوچا ہو سیلری آئی تھی پیسے کہاں چلے گئے؟ نہ میں نے کوئی بڑا خرچہ کیا ہے نہ کوئی بڑی شاپنگ، پھر بھی مہینے کے آخر میں میرے پیسے کہاں چلے گئے؟ اصل مسئلہ بڑا خرچہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہماری سیلری کو ختم کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے خرچے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم نوٹس ہی نہیں کرتے۔ انہیں کہتے ہیں سائلنٹ منی لیک، یعنی ایسے خرچے جو خاموشی سے آپ کے پیسے کو لیک کرتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے 7 ایسے سائلنٹ پوائنٹ کے بارے میں، سائلنٹ منی لیک پوائنٹس کے بارے میں جو شاید آپ کی زندگی میں بھی موجود ہو۔ تو السلام علیکم، ویلکم ٹو المیر مام آفیشیل چینل۔ تو جو نمبر 1 پہ وہ پوائنٹ ہے وہ ہے چھوٹے چھوٹے امپلس پرچیسز۔ جی ہاں، وہی خرچے جو ہمیں ایک ڈسکاؤنٹ دکھنے پہ جو چیز ہمیں کیوٹ لگتی ہے، وہ ایک جملہ، بس ایک چیز ہی تو ہے۔ یہ جملہ بہت خوبصورت، بہت معصومانہ لگتا ہے، لیکن یہی چھوٹی پرچیسز مہینے کے آخر میں بڑا اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جو 2000 کی چیز ہم نے خریدی ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی، ایسے بہت سارے ڈسکاؤنٹ پہ ہم اپنا دل وہ کیوٹ کہہ کے ہار دیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ہی تو ہے، اور ہم سوچتے ہیں مل رہا ہے خرید لیتے ہیں، ویسے بھی ڈسکاؤنٹ پہ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس ڈسکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بچائے نہیں ہیں، پیسے خرچ کی ہے۔ آپ نے 2000 روپے کی غیر ضروری چیز صرف اس لیے خریدی ہے کہ وہ 30% آف تھی، تو آپ نے 600 روپے سیو نہیں کیے، 1400 روپے خرچ کیے ہیں۔ اسی لیے اگلی بار کوئی چیز خریدنے سے پہلے خود سے پوچھیں، اگر یہ چیز سیل نہ ہوتی تو کیا مجھے یہ خریدنی تھی؟ کیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کہ یہ مجھے خریدنی چاہیے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو شاید سیونگ نہیں اسپینڈنگ ہے، جو ہم آرام آرام سے خاموشی سے ڈسکاؤنٹ کے نام پہ، چھوٹی چھوٹی کیوٹ کہہ کے چیزوں کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو چیزیں 200 روپے ہمیں کل کام آ سکتے ہیں، وہ آج ہم یوز لیس، نہ کوئی چیز ضرورت ہے نہ کچھ ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے، اسی لیکیج کی وجہ سے ہمارے اینڈ میں پیسے کہاں جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو نمبر 2 پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ڈیلی اسمال اسپینڈنگ۔ جی، اب آتے ہیں دوسرے سائلنٹ منی لیک پر، روز کے خرچے۔ 100 روپے کی کافی، ٹھیک ہے، 200 روپے کا اسنیک، چھوٹی سی ڈیلیوری، کبھی باہر سے ڈرنک، کبھی اننیسری رائڈ۔ ایک خرچہ دیکھے تو بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن آپ روزانہ صرف 300 روپے ایسے خرچ کر رہی ہیں تو تقریباً 9000 روپے مہینے کے ہو جاتے ہیں، اور سال میں 1,08,000 روپے، صرف 300 روپے روزانہ۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے آج کتنے پیسے خرچ کیے، مسئلہ یہ ہے آپ ایک ہی خرچہ کتنی بار ریپیٹ کرتی ہے۔ ایک 300 صرف آج کی بات نہیں ہے، وہ 300 مہینے کے 30 دنوں میں خرچ ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایک 300 نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں آپ مہینے میں کتنا سیو کر رہی ہیں، یا وہ ایک 300 روپے بچا کے آپ مہینے میں کتنا سیو کر سکتی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں نا، وہی چیزیں سرے درد بن جاتی ہیں جب مہینے کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے پلاننگ سے چیزیں چلائی نہیں ہوتی، ہم نے پلاننگ سے اپنی سیلری خرچ نہیں کی ہوتی، ہم نے سیونگ نہیں کی ہوتی، ہم نے گروسری کے پیسے الگ نہیں کیے ہوتے۔ ہم بس پیسے آ گئے تو ایک ہی جگہ رکھ کے، ایک ہی کیوب ساری جگہ رکھ کے اور اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، وچ از رانگ۔ تو نمبر 3 پہ ہے ان یوز سبسکرپشن۔ جی، آپ کی بہن بھی ایسا کرتی ہے۔ تیسرا لیگ بہت سائلنٹ ہے، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بہت سائلنٹ ہے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں۔ میں تو اس میں آج تک بھی اوور کم نہیں کر پائی، لیکن آپ کو بولتی ہوں یہ چیز بہت غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبسکرپشنز، نیٹ فلکس، واؤ، کون چھوڑ سکتا ہے، ایپس، کلاؤڈ اسٹوریج، فٹنس ایپ، سروس، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں جن کے پیسے ہر مہینے آٹومیٹکلی اکاؤنٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ ایک سمپل کام کریں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کھولیں اور پچھلے 3 مہینوں کی ریکیورنگ پیمنٹ دیکھیں۔ آپ کو شاید خود حیرت ہوگی کہ میں یہ سبسکرپشن ابھی تک کیوں پے کر رہی ہوں۔ جو سروس آپ یوز نہیں کر رہی اسے کینسل کریں، کیونکہ جو چیز آپ یوز نہیں کر رہے اس کے لیے ہر مہینے پیمنٹ سیونگ کے خلاف ہے۔
اور آئی نو بہت مشکل ہے، اور سم ٹائم تو ایسے سبسکرپشنز ہوتے ہیں، میرے پاس بھی 10 ایسے ایپ پڑے ہوئے ہیں جو 1 سال کا سبسکرپشن لے کے رکھا ہوا ہے، اب کینسل بھی نہیں کر سکتے، 1 سال کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ پیسے تو ادا ہو چکے ہیں. تو یہ غلطی بہت خاموش، بہت سائلنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے. ہر مہینے بغیر کسی OTP کے وہ پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں، وچ از رانگ. اس پہ بھی کام کرنی چاہیے. جو یہ بھی پوائنٹ ہے جس سے ہمارا منی بہت خاموشی سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے 1100 روپے نیٹ فلکس کے ہی تو ہے، کلاؤڈ اسٹوریج کے 130 روپے ہی تو ہے، لیکن وہ 130 روپے کتنے ہوتے ہیں سال کے؟ یا آپ دیکھو 3 مہینے میں بھی کتنے کٹے ہوں گے نا. یقین مانے وہ سیونگ اگر آپ کر لیتے نا، اس ٹائم تک تو میرا کوئی برانڈیڈ بیگ آ جاتا. نمبر 4 پہ ہے فوڈ ڈیلیوری اینڈ کنوینس اسپینڈنگ. جی، چھوٹا سائلنٹ منی لیک ہے. کنوینسز، ہم بزی ہیں، کام کر رہے ہیں، جو کہ سچ بھی ہے، گھر پہ ہے، بچے ہیں، اور کبھی کبھی باہر سے کھانا آرڈر کرنا بالکل انڈرسٹینڈیبل لگتا ہے، کبھی کبھی سمجھ آ جاتی ہے. مسئلہ تب بنتا ہے جب کنوینس بن جاتا ہے، جب کنوینئنس بن جاتا ہے ایک چیز کا. مثلاً گھر میں کھانا موجود ہے لیکن صرف اس لیے آرڈر کر لیا کیونکہ آج دل نہیں کر رہا بنانے کو. ایک بار شاید مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہفتے میں 3-4 بار ایسا ہو تو مہینے کے آخر میں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ صرف کنوینئنس پر چلا جاتا ہے. اس کا سولوشن یہ نہیں کہ آپ کبھی باہر کا کھانا نہ کھائیں، یہ ہے سولوشن کنوینئنس کو پلان کرو. آٹومیٹک نہیں، جیسے بیٹے بیٹے خیال نہیں نہیں، پلان کرو. چلو آج گھر کا کھانا کھا لیا، سیٹرڈے کو ہمیں یہ کھانا آرڈر کرنا ہے یا کہیں جا کے کھانا ہے. مثلاً مہینے میں 4 یا 6 بار آرڈر کا بجٹ پہلے سے رکھ لیں. مہینے کی جب آپ سیونگ نکالتے ہو، اگر آپ نہیں نکالتے تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے سیلری آنے کے بعد اپنی چیزیں الگ الگ رکھیں، اپنی چیزیں کیسے سیٹ کرتے ہیں. آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا وہ. پھر اس چیز کا آپ کو گلٹ نہیں ہوگا، یہ چیز آپ کو گلٹ فیل نہیں کرائے گی. وہ جو بجٹ ہے وہ کنٹرول میں بھی رہے گا، کیونکہ جو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، جو ایک چیز بجٹ نہیں سیٹ ہوتی، آپ نے ایک چیز کے 5,000 الگ نہیں کیے ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی آپ 3,000 یوز کریں گے، کبھی آپ 10,000 یوز کریں گے، کبھی آپ 50,000 یوز کریں گے. اگر آپ نے 5,000 کیے ہوتے، آپ کو 5,000 کے اندر ہی گھومنا پڑتا ہے، اور آرام آرام سے یہ چیزیں کم ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں غلط ہے، لائف اسٹائل کے مطابق بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو بہت زیادہ اس پہ کام کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ. نمبر 5 پہ ہے لائف اسٹائل انفلیشن. اب آتے ہیں ایک بہت ڈینجرس منی لیک پر. لائف اسٹائل انفلیشن یہ تب ہوتا ہے جب ہماری انکم بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں. مثلاً پہلے 50,000 سیلری تھی، اب مینج کر رہی تھی، پھر 70,000 سیلری ہو گئی، آپ نے سوچا اب تھوڑا بہتر فون. بھائی وہ فون بہتر نہیں ہوتا، وہ یوز لیس ہوتا ہے. اب زیادہ باہر کھانا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں پہ کم کما رہی تھی 50,000 میں، وہ بھی آپ چلا رہی تھی. 20,000 اوپر آ گئے، وہ آپ سیونگ میں بڑھانے چاہیے تھے، لیکن آپ نے ایکسپینسز میں بڑھائے. وہ کچھ عرصے بعد آپ کی سیلری تو بڑھ گئی لیکن سیونگ وہیں کی وہیں. یہاں ایک گولڈن رول یاد رکھے، فوراً نہ بڑھائے لائف اسٹائل. سیلری جب بڑھے تو آپ سیونگ بڑھائے، اسپینڈنگ وہیں رکھے جتنی ہے. میں نہیں کہتی کم کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، میں تو اس چیز کے خلاف ہوں، لیکن اتنی ہی رکھے جتنی ہے. اگر آپ سیلری بڑھنے پہ ایکسپینسز بھی بڑھائیں گے، چلو ایک آدھ مہینہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن آپ ڈیلی روٹین میں رکھیں گے اور سیونگ وہیں کے وہیں، تو وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. سیلری تو زیادہ ہوتی ہے، اسپینڈنگ ہی زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سیلری انکریز کے ساتھ آپ کا لائف اسٹائل بھی انکریز کرتے ہیں تو فائنینشلی آپ بہت زیادہ بیکورڈ جاتے ہیں. اس پہ کام کرنے کی بہت ضروری ہے. یہ ٹریکی سی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سیلری آ گئی تو ہمیں یہ چیز خریدنی ہے، ہمیں یہ آسائشیں خریدنی ہے. بالکل اپنے لیے آسانیاں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کرتے ہی جاب اسی لیے، لیکن ہم اس لیے بھی جاب کرتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں وہ چیزیں کام آئیں، تو اس کے لیے سیونگ بھی کرنا ضروری ہے. نمبر 6 پہ ہے شاپنگ بیکاز اٹس چیپ. نتھنگ از چیپ. چیپ چیزیں ان نیسیسری اسپینڈنگ ہوتی ہے. کوئی چیز ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، چیپ کے نام پہ ہم خریدتے ہیں. صرف 500 کی ہے، صرف 800 کی ہے، اتنی سستی ہے لے لیتی ہوں. لیکن اگر آپ نے ایک ایسی 10 چیزیں خرید لی تو 500 کے 5,000 روپے بن جاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے آدھی چیزیں استعمال بھی نہیں ہوتی. اسی لیے پرائز دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلیو آپ کی لائف میں کیا ہے. سوال یہ نہیں کہ کتنے کی ہے، سوال یہ ہے میں اسے کتنی بار استعمال کروں گی. اگر چیزیں 500 روپے کی ہے لیکن کبھی استعمال ہی نہیں ہوگی تو وہ 500 روپے بھی ویسٹ ہے. نمبر 7 پہ ہے سیونگ ایمرجنسی. ایمرجنسی میں قرض لینا اور سیو کرنا نہیں.
ٹھیک ہے، چیزیں ہم سیو نہیں کرتے، لیکن وہ جب ایمرجنسی آتی ہے تو ہم قرض ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی فنڈ کا نہ ہونا، میں نے اپنی ہر ویڈیو میں اس بارے میں بات کی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ لازمی ہونا چاہیے۔ ہر مہینے اپنی پوری انکم خرچ کر دیتے ہیں تو اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے، میڈیکل ایکسپینسز وہ تو بتا کے نہیں آتی، کار ریپیئر، گھر کا کوئی خرچہ، ان ایکسپیکٹڈ بل، تو ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا کسی سے ادھار یا کریڈٹ کارڈ لون، اور پھر اس ایمرجنسی کی کاسٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فیوچر سیونگ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی سیونگ پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو، ملٹیپل ویڈیوز بنائی ہے، آپ جا کے چیک آؤٹ کریں، بہت زیادہ یوزفل ہے کہ کس طرح کے کیا کیا فنڈس ہونے چاہیے اور وہ الگ الگ کس طرح سے رکھنے چاہیے، وہ بہت زیادہ یوزفل ہے۔ یہ چیز بھی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہم نے سیو ہی نہیں کی ہوئی، ہم اپنے مسئلے کے ٹائم پہ، ہم اپنے ایمرجنسی کے ٹائم پہ، کوئی ہیلتھ ایشوز کے ٹائم پہ کہاں سے یوز کریں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح سے تو منی لیکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لے لیا، کسی سے کریڈٹ کارڈ لون لے لیا، اس کے ایکسٹرا پیسے اگر آپ نے فنڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سم ٹائم اگر آپ کی سیلری، جتنی سیلری ہے اسی حساب سے ایکسپینس کریں۔ اگر آپ کی سیلری 10,000 ہے تو آپ 10,000 کے حساب سے ایکسپینس کریں، آپ اپنے ایکسپینسز بھی اسی حساب سے کریں۔ اب میں نہیں کہتی، آئی نو آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے، چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک بجٹ بنا کے چلو گے تو آپ کے لیے وہ کارآمد ہوگی۔ اور اب میں آپ کو ایک بہت سمپل چیلنج دیتی ہوں، اگلے 7 دن صرف ہر خرچہ لکھے، چاہے 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، 500 روپے ہو یا 5,000 روپے، بس لکھے میں نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا اور کیوں۔ 7 دن بعد اپنی لسٹ دیکھے، آپ کو 3 کیٹیگری نظر آئیں گے، نیڈ، وانٹ اور ویسٹ، اور سچ میں ویسٹ کا آپشن زیادہ ہوگا۔ فائنینشیل فریڈم کا مطلب کچھ بھی خرید لینا نہیں ہوتا، اور سیونگ کا مطلب ہے اپنی زندگی انجوائے کرنا۔ سیونگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیونگ کیا تو آپ نے زندگی کے مزے ختم کر لیے، انجوائے ختم کر لیے، نہیں۔ سیلری کم ہو یا زیادہ، اگر پیسے صحیح ڈائریکشن میں خرچ ہوتے ہیں تو ہمیشہ کم محسوس ہوتے ہیں۔ سائلنٹ منی لیک آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے آج سے ہی، ابھی سے ہی، اور آپ خود مجھے بتائیں گے سچ میں آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کیا ایشو ہو رہا تھا، اسی طرح سے آپ کے پیسے بھی چھوٹے چھوٹے اننیسری خرچے میں خرچ ہو رہے تھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرے جو ہر مہینے یہی کہتا ہے پتہ نہیں سیلری کہاں چلی گئی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔